اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین۔ آج ہمارا 17واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سورہ انبیاء سے سٹارٹ ہوتا ہے، مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں قریب ہے، آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یعلمون۔ ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو یہ بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کا وقت جو ہے وہ حساب کا جو وقت ہے نا وہ قریب ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو کا جب اس کا کیونکہ موت کا پتہ نہیں ہے انسان کو، تو جب موت آ جائے گی تو سمجھے کہ اس کا حساب بھی شروع ہو گیا، کیونکہ اب اس کا عمل کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا چلو میں مر گیا ہوں تو اب میں تھوڑا سا کوئی نیک کام کر لوں، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اب اس کا حساب ہوگا، اور کوئی پتہ نہیں کب کس کا حساب شروع ہو جائے۔ تو کہا کہ اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو حساب کی فکر ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو فکر ہے تو وہ یہ کہ وہ بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں احساس نہیں ہے۔ یعنی غافل کون ہوتا ہے؟ جسے احساس نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، بلکہ وہ غافل ہوتا ہے، بالکل اس چیز کو بھولا ہوا ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وَهُمْ یلعبون، یعنی وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لعب میں پڑے ہیں۔ لام عین با، لعب کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی وہ کام جو کہ بالکل بے فائدہ کام ہونا، جس کا کوئی فائدہ نہ ہونا دنیا میں نہ آخرت میں، اس کام میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارا بھی زیادہ وقت کن کاموں میں جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے اپنے ٹائم کا حساب لگائیں اور بیٹھ کے کبھی سوچیں اور دیکھیں کہ ہمارا کتنا ٹائم جو ہے وہ ایسے کاموں میں جاتا ہے کہ جو یعنی جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، فضول کام ہے جو، ٹھیک ہے، اور ان کے دل جو ہیں وہ دوسری فکروں میں پڑے ہیں، یعنی ان کو آخرت کی، حساب کی اور ان چیزوں کی بالکل بھی فکر نہیں ہے، اور وہ دوسری ہی فکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں، اچھا، اور ہم دیکھیں کہ ہمارا ٹائم کس میں زیادہ جاتا ہے، تھوڑا سا دیکھ لیں، سوشل میڈیا میں جاتا ہے نا، فیس بک، انسٹا اور ٹک ٹاک، اس طرح کی چیزوں میں جب ہم مگن ہو جاتے ہیں، اور اتنا زیادہ مگن ہو جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہمارا کتنا ٹائم چلا گیا۔ مطلب آپ ویسے ہی کھولتے ہیں نا، میں خود اپنی مثال دے رہی ہوں کہ آپ، میں ذرا سا اس کو کھولتی ہوں نا دیکھنے کے لیے کہ کیا دیکھوں، کوئی نئی چیز، کوئی کسی کا میسج یا کوئی خاص، تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ میں خود حیران رہ جاتی ہوں کہ اف خدایا اتنا ٹائم۔ لیکن اگر وہی آپ کسی کو پروڈکٹیو کام کر رہے ہو، قرآن ہی سن رہے ہو نا، تو ہم ایک ایک منٹ کو گن رہے ہوتے ہیں کہ اوہ اللہ میرا اتنا منٹ لگے، ویسے ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا کتنا ٹائم اور چیزوں میں ویسٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں میں سے ہی رسول بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو جتنے بھی رسول آئے ہیں نا، کوئی اللہ تعالیٰ نے فرشتے نہیں بھیجا آسمان سے، یا کوئی اور مخلوق نہیں بھیجی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو اپنے اس کام کے لیے چنا ہے۔ ان کو جسم بھی دیا جیسے ہر انسان کو دیا، وہ کھاتے پیتے بھی تھے جیسے باقی لوگ کھاتے تھے، اسی طرح ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں، کسی کو بھی نہیں بنایا کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ فوت نہ کرے، یعنی کہ ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان ہی بنایا۔ اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آگے سے یعنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور جو آسمان تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھیل کے طور پہ نہیں بنایا۔ یہ پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ سب کچھ کھیل ہی ہے نا، پڑھا تھا نا ہم نے، لیکن اس کا مقصد اور تھا اس بات پہ، یعنی اس کا مقصد تھا کہ عارضی ہے، یہ سارا کچھ عارضی ہے۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو زمین اور آسمان اور اتنا کچھ جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ کھیل کے طور پہ نہیں بنائی، یعنی اس لیے نہیں بنائی کہ آپ لوگ اس میں بس اپنے مزے کے کام، اپنی دل پسند ایکٹیویٹیز کریں اور جب موت کا وقت ہے تو آپ چلے جائیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اتنی باشعور مخلوق انسان کو کیوں بناتا؟ اس کے لیے تو جانور ہی کافی تھے، اس کے لیے تو پرندے اور اس طرح کی چیزیں ہی کافی تھیں، ہے نا، اس کے لیے انسان بنانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ انسان بنانے کی وجہ اور اتنا شعور والی ایک ہستی بنانے کی کیا وجہ تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، یعنی پہلے جب یہ آسمان اور زمین جو تھے الگ الگ نہیں تھے بلکہ آپس میں ملے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو جدا کیا ہے اور پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 30 میں بتایا جا رہا ہے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، ان دونوں کو الگ الگ کر دیا، اور ہر چیز کو وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ہر زندہ چیز کو اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی ہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ پانی ہی سب سے بڑا
ایک سورس ہے جس سے کوئی زندگی پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بلکہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو جو دنیا میں آیا ہے اس کو یہ ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، خواہ وہ کتنے ہی 100 سال جی لے، اس نے جانا ہی جانا ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم انسان کو اچھے برے حالات میں ڈال کر آزما رہے ہیں، اور پلٹنا تمہیں ہماری طرف ہی ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے، امتحان گاہ ہے. اس میں کسی کو کسی طرح کے حالات سے آزمایا جا رہا ہے، کسی کو کسی طرح کے حالات سے آزمایا جا رہا ہے، لیکن بہرحال آزمایا جا رہا ہے. کوئی اچھے حالات دے کے آزمایا جا رہا ہے اور کوئی برے حالات دے کے آزمایا، دونوں طرح سے آزمایا ہی جا رہا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے بڑی فراوانی ملی ہے، مجھے بڑا عیش ملا ہے، مجھے بڑا مال ملا ہے تو میری آزمائش نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی آزمائش ہے، اور جو تنگی میں پڑا ہے اس کی بھی آزمائش ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، طرف فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، انہوں نے افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، اللہ کہتے ہیں کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اوپر، یعنی زمین اپنی پوری وسعت کے باوجود بعض اوقات تنگ ہو جاتی ہے. یعنی کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی قحط آ جاتا ہے، یا کوئی سیلاب آ جاتا ہے، یا کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، یا کوئی اور آفت آ جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ جو زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود انسان اس میں کیا ہوتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ زمین اس کے اوپر تنگ پڑ گئی ہے. کبھی کوئی مصیبت آ جائے نا انسان پر، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے لیے تنگ ہو گیا ہے، میرے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے. تو یہاں پر اللہ یہی فرماتے ہیں. اور پھر بعض وقت ایسی ایسی وبائیں آ جاتی ہیں، ایسے ایسے مسئلے بن جاتے ہیں کہ کتنے کتنے لوگ ایک اس مصیبت میں ہلاک ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ مَا هَٰذَا التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ جو مورتیں ہیں جن کے تم گرویدہ ہوئے ہو، ان کے لیے بیٹھتے ہو، ان کے لیے پوجا کرتے ہو. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا. یعنی یہی جواب آج بھی لوگ دے دیتے ہیں نا، اگر ان کو کسی غلط کام سے منع کرے نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے بھی ایسے ہی کرتے تھے، اس لیے ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، یہ نہیں دیکھنا. پھر انہوں نے بھی یہی کہا، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر تم گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہوں تو پھر بھی انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے. اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس سے میں تمہیں اس کی گواہی دیتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. یہ حضرت ابراہیم نے کہا. چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یعنی اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ گئے، ان کا کوئی تھا، ان کا دین تھا، وہ سب چلے گئے، تو پیچھے سے ابراہیم ان کے بت خانے میں گئے، ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا، ان کے بڑے بت کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا اور کہا کہ چلو اب خود چلے گئے. پھر جب لوگ آئے انہوں نے کہا یہ کس نے ہمارے خداؤں کا حال کیا؟ تو کس نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، وہ اس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کے بارے میں ذکر کرتا ہے. انہوں نے کہا لاؤ اس کو پڑھ کر لاؤ، پھر ہم اس کی خبر لے لیتے ہیں. ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں. یعنی وہ جو بڑا بت ہے. یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو. مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں. ابراہیم نے کیا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو جو تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ یعنی جو بول نہیں سکتا، جو آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کچھ، آپ اس کی پوجا کر رہے ہیں. اتنے آپ بے وقوف ہیں. لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنی خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. پھر انہوں نے بہت بڑا الاؤ جلایا، اتنی لکڑیاں کٹھی کی، اتنا بڑا الاؤ تھا، اتنی زیادہ آگ تھی کہ اس میں پھینکنے کے لیے پر سمجھ نہیں آئی تھی کہ ابراہیم کو اس میں ڈالے کیسے، کیونکہ جو بھی اس کے قریب جائے گا وہ جل جائے گا، ایسے تو آپ ڈال نہیں سکتے تھے. پھر انہوں نے ایک منجنیق کہتے ہیں اس کو، ایک آلہ ہوتا ہے، اس میں ڈال کے، شاید آپ نے کسی جگہ پہ دیکھا بھی ہو، کسی تاریخی ڈراموں میں اکثر دکھاتے ہیں اس طرح کی چیزیں. تو انہوں نے اس میں ڈال کے، اس میں باندھ کر ان کو پھینکا. یعنی اس چیز سے انہوں نے، جیسے غلیل کی طرح آپ سمجھ لیں، جیسے غلیل میں آپ کو چیز ڈالتے ہیں پھر اس کو دور پھینک دیتے ہیں، اس طرح وہ چیز تھی، منجنیق اس کو کہتے ہیں. اس میں ڈال کے انہوں نے ان کو اس آگ کے الاؤ میں پھینکا، یعنی بہت دور سے پھینک دیا. اتنی بڑی وہ آگ تھی. لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. یعنی صرف ٹھنڈی نہیں کہا، کہتے ہیں اس پہ مفسر کہتے ہیں اگر وہ ٹھنڈی کہہ دیتے ہیں نا، اللہ صرف ٹھنڈی کہہ دیتے تو وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم کو سردی سے بھی ہلاک ہو سکتے تھے، فوت ہو سکتے تھے. لیکن کیا کہا؟ بردم و سلاما، یعنی سلامتی والی ہو جائے، یعنی اس کے اندر وہ ٹھیک رہے، اور وہ آگ ان کے لیے گل و گلزار بن گئی. دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا معجزہ تھا. اور اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ اپنی برائیوں، لوگوں کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ بندوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے.
اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو تنہا بھی نہیں چھوڑتا. یہ بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اگر کرے انسان نیک بن جائے, نیک بندے کو اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتا. پھر اس کے بعد مختلف انبیاء کا ذکر آیا گیا, نوح علیہ السلام کا, لوط علیہ السلام کا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو اور جو اہل ایمان تھے ان کو بچا لیا, اور جو مجرم لوگ تھے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. پھر داؤد اور سلیمان کا آتا ہے واقعہ, ان کے بارے میں ذکر آتا ہے. پھر ایوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور ان کی دعا کا ذکر آتا ہے. ایوب علیہ السلام کو بیماری تھی, ان کو جلد کی بیماری تھی, بہت زیادہ تکلیف تھی ان کو, بہت زیادہ, اتنی کہ ان کے گھر والے بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے, اکیلے رہ گئے تھے وہ اس بیماری کی وجہ سے. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اللہ سے ہی دعا مانگی, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ ان کی دعا تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ مثلہم ومثلہم معہم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کی دعا قبول کر لی, فکشفنا ما به من ضر, اور ہم نے اس سے وہ جو اس کی تکلیف تھی نا اس کو دور کر دیا. وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم, اور ہم نے اس کو اس کے گھر والے بھی دیے. رحمت من عندنا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی. وذکریٰ للعابدین, اور نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے. یعنی کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس کی رحمت سے. اور اس کے بعد آتا ہے کہ وذنونی, مچھلی والے کا ذکر ہے, یونس علیہ السلام کا, اذ ذهب مغاضبا, جب وہ غصے سے چلا گیا تھا, اپنی قوم سے غصے سے چلا گیا تھا. فظن ان لن نقدر علیہ, تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے, ہم اس پر طاقت نہیں رکھتے. فنادى في الظلمات, تو پھر اس نے اندھیروں میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا نا, تو اس میں اندھیرے تھے, کچھ بھی نہیں تھا, مچھلی کے پیٹ میں بہت اندھیرا تھا. تو انہوں نے کیا, فنادى في الظلمات, انہوں نے ان اندھیروں میں پکارا, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس نے کہا کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ تیرے سوا, کوئی الہ نہیں ہے, تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ظالم ہوں, میں گناہ گار ہوں, مجھ سے گناہ ہوا ہے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو نے میرے پہ کوئی زیادتی نہیں کی, تو پاک ہے ہر عیب سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاستجبنا لہ, پس ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. ونجیناہ من الغم, اور ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی. وکذالک ننجی المؤمنین, اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا پیاری خبر دی ہے, کتنی پیاری خوشخبری ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں کو ایسے ہی نجات دیتا ہے. اس کے بعد زکریا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ وزکریا اذ نادى ربہ, اور زکریا کا واقعہ کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے رب مجھ کو اکیلا نہ چھوڑنا, اولاد نہیں تھی نا, اے رب مجھ کو اکیلا نہ چھوڑنا, اور تو سب سے اچھا وارث ہے. یہ نہیں کہا مجھے اولاد دے دے, کہا تو سب سے اچھا وارث ہے, بہتر وارث تو ہی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, فاستجبنا لہ, اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. ووہبنا لہ یحییٰ, اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا. واصلحنا لہ زوجہ, اور اس کی بیوی کو اس کے لیے صحیح کر دیا. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, یہ وہ لوگ تھے جو کیا کرتے تھے, نیکیاں کرنے میں جلدی کرتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا, اور وہ ہم کو رغبت اور خوف سے پکارتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور وہ ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. سبحان اللہ, کتنی پیاری مثالیں ہیں نبیوں کی, کتنا پیارا اللہ تعالیٰ کا انداز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, جو کوئی نیک کام کرے گا, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور وہ مومن بھی ہوگا, اللہ اور اس کے رسولوں پر, کتابوں پر, آخرت پر, تقدیر پر ایمان لانے والا ہوگا. فلا کفران لسعیہ, تو اس کی جو کوشش ہوگی, اس کی جو محنت ہوگی, جو اس نے دنیا میں کیا ہوگا اللہ کی خاطر, اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اس کا کیا کیا جائے گا, اس کی قدر کی جائے گی, اس کو نیکیوں کے صلے دیے جائیں گے. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, اور بے شک ہم اس کو لکھ رہے ہیں. اس کے بعد آگے ہم سورہ حج سٹارٹ کر لیتے ہیں. سورہ حج سٹارٹ ہو گئی ہے, یہ مدنی سورت ہے. اس میں شروع میں ہی ہم دیکھ لیتے ہیں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بڑی ہولناک چیز ہے. یعنی یہاں پر قیامت کے زلزلے کے بارے میں بتایا جائے, کیونکہ قیامت جو ہے نا وہ زلزلے سے شروع ہوگی. زلزلہ ہوگا جو شروع ہوگا اور ختم ہی نہیں ہوگا. اتنا زبردست زلزلہ ہوگا کہ ہر چیز تباہ ہونا شروع ہو جائے گی. آپ دیکھیں تھوڑا سا زلزلہ, 1 منٹ کا یا اس سے بھی کم باز کا زلزلہ پوری علاقے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. تو قیامت جو ہے وہ بھی زلزلے سے شروع ہوگی, اور پورا وہ زلزلہ ختم ہی نہیں ہوگا اور تباہی پھر جائے گی. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, جس روز تم دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. یعنی ہر ماں کو سب سے زیادہ پتہ کس کی فکر ہوتی ہے, اس سب سے چھوٹے بچے کی فکر ہوتی ہے.
کیونکہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ ماں کا مرہون منت ہوتا ہے. تو اس دن اتنا ہولناک دن ہوگا وہ کہ اس دن ماں جو ہوگی نا اپنے دودھ پیتے بچے سے بھی غافل ہو جائے گی، اس کی بھی پرواہ نہیں ہوگی، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے. یعنی ایسے لگے گا جیسے ان کے اوپر ان کو کوئی نشہ ہو گیا، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کسی بات کی، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب کے دن سے محفوظ رکھے، اس عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. آمین. اور اس کے بعد انسان کی تشکیل کے مختلف مرحلے بیان کیے گئے ہیں کہ مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی ہوتی ہے. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں. سبحان اللہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 35، 34، 35 میں اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے بتایا کہ ایک قربانی کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے، اسی طریقے سے قربانی کرنی چاہیے، اپنے طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے. اور پھر ان لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہے جو عاجزانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ جو عاجز بن کر رہتے ہیں، جو اکڑ کر نہیں چلتے، جو عاجزی سے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ. اور اس کے بعد قربانی کے اونٹوں کو شاعر اللہ بتایا گیا کہ والبدنا جعلناہا لکم من شعائر اللہ. پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا شاعر اللہ کے بارے میں، ہے نا. تو قربانی کے جانور بھی اور ساتھ اونٹ کا خاص طور پر ذکر کیا، والبدنا، اور قربانی کے اونٹ، جعلناہا لکم، ہم نے اس کو بنایا ہے تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کے شاعر میں سے، لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، خیر ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا، تو کیا کرو، انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. یعنی یہاں پر اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. کیسے کہ ان کو کھڑا کرو، پہلے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو کیا کرو، ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. یعنی یہاں پر یعنی اونٹ کو کبھی آپ نے شاید کرتے ہوئے دیکھا ہو، اس کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کا جو حلقوم ہے نا، ادھر اس کا جو حلق ہے یہاں پر، اس کے اندر نیزہ مارا جاتا ہے، اس کو نہر کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب اس کا خون بہ جاتا ہے نا کافی زیادہ، پھر وہ ٹک جاتا ہے زمین پر، تو پھر ٹک جاتا ہے تو پھر اس کو قربان کر دیا جاتا ہے، گلے پہ چوری پھیر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر کہا کہ جو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور جو قناعت کی، یعنی جو منتظر ہیں کہ ہمیں بھی گوشت ملے گا، ان کو بھی دو. ٹھیک ہے. اور اس طرح، اور ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کر لیا کہ تاکہ تم شکر ادا کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومہما، اللہ کو ہرگز تمہارے گوشت نہیں پہنچتے، ان کے گوشت، یعنی ان جانوروں کے جو تم کرتے ہو ان کے گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤہا، اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارا تقوی پہنچتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کی نیت پہنچتی ہے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ بہت بڑا جانور کر لیا، اتنے لاکھ کا کوئی اونٹ لے آیا، اتنے لاکھ کا بکرا لے آیا، ہم سمجھتے ہیں، یا جو کرنے والا وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ بہت میں نے بڑا کام کر لیا، میرا تو قبول ہی قبول ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے. اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ دیکھیے گوشت انسانوں نے کھانا ہے، ہم کھاتے ہیں نا، گوشت کرتے ہیں تو کھاتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں، مزے کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کو ہماری نیتیں پہنچتی ہیں. اللہ کہتا ہے کہ کس نیت کے ساتھ اس نے یہ قربانی کا جانور کیا. پیسے نہیں اللہ نے دیکھنے کتنے پیسے لگائے ہیں، اللہ نے نیت دیکھنی ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے جانور لایا یا اللہ کی رضا کے لیے جانور لایا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کر رہا ہے یا اللہ کی خاطر قربانی کر رہا ہے؟ بس جو اللہ کی خاطر کر رہا ہے تو اس کی قبول ہے. جو دوسروں کو دکھانے کے لیے، شوخی مارنے کے لیے، اور اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ میرے پاس بڑے پیسے ہیں، بڑا مال ہے میرے پاس، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، میں نے چھوٹا بھی کیا، میں نے بڑا بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا تقویٰ چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو اس کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اللہ بھی اس کا مددگار ہو جاتا ہے. اور پھر وہ مدد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر اللہ کہتے ہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں، یعنی اگر ہم ان کو زمین میں حکومت دیں، اللہ دینا ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں، ان کو فرما روائی عطا کریں، اقام الصلاۃ، تو وہ نماز قائم کریں گے. یعنی وہ پورا سسٹم نماز کا قائم کریں گے. صرف خود نہیں پڑھنا ہوتا، نماز قائم کرنے کا مطلب ہے کہ پورا سسٹم نماز کا. وآتوا الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دیں، وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، اور وہ برائی سے منع کریں گے. وللہ عاقبۃ الامور، اللہ کے اور تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکی کی مثال دی ہے. آیت نمبر 73 اور اس میں ہے یہ مکی کی مثال دی ہے کہ لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو. جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے بھی نہیں چھڑا سکتے.
مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے. واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے. یعنی دیکھیں کیسی زبردست مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے. مکھی بنانی تو دور کی بات ہے، اگر یہ کھا رہے ہوں اور مکھی ان سے کچھ لے جائے تو یہ تو مکھی سے چھین بھی نہیں سکتے. تو یہ کیسے آپ کے معبود ہیں؟ یہ کیسے وہ لوگ ہیں جن کو آپ پکارتے ہیں، جن سے آپ مدد چاہتے ہیں؟ اس لیے اللہ ہی ہے جو مدد کرنے پر قادر ہے، جو حی قیوم ہے، جو ہماری آوازوں کو، باتوں کو، ہمارے دلوں کی جو کیفیات ہیں ان کو بھی جو جانتا ہے. اور اس کے بعد ایمان والوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں میں شامل فرمائے اور ایمان کے ساتھ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.